اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ سورہ ہجر آیات 63 سے 66۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں نہ پہچانا تو پوچھا، قال انکم قوم منکرون، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما كانوا فیہ، وہ چیز لے کر جس کے بارے میں یمترون، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، انہیں اس بد کرداری سے منع کرتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جس طرح ہم نے پیچھے یہ بات جانی کہ اہل مکہ نے بھی کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں اسے لے کیوں نہیں آتے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں، تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ جس کے بارے میں ان کو شک تھا اب وہ وقت آ پڑا ہے۔ وَآتَيْنَاكَ، اور ہم آ چکے ہیں آپ کے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، اس اٹل فیصلے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہو کر رہنا ہے۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَصَادِقُونَ، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تاکید ہے اس بات کی کہ ہمیں انسان سمجھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کوئی اور ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ بات اب ہو کر رہنی ہے۔ فَأَسْرِ، پس لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی متوجہ نہ ہو، مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے کی جانب، وَامْضُوا، اور چلو، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ بات آ کر واضح کر دی کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کے لیے ہدایات جو ہیں وہ یہ کہ پہلی بات، رات کے حصے میں ہی آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ پیچھے وضاحت ہو چکی کہ سوائے بیوی کے۔ دوسرا حکم یہ دیا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ آپ نے ان کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، بستی سے نکلیں گے اور چل پڑیں گے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تیسری بات کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، التفات نہیں کرنا، کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہے، اور یہ لگاؤ عام طور پر فطرتی چیز ہے۔ جس دیس میں انسان کی زندگی گزری ہو، وقت گزرا ہو، انسان کے دل میں اس کے لیے لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ اس بستی کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، لہذا حکم دیا گیا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کو کہا جا رہا ہے وہاں چلتے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اسے آگاہ کر دیا، ذَلِكَ الْأَمْرِ، اس فیصلے سے، اس معاملے سے، ان، یقیناً، دابر ہؤلاء، جڑ ان لوگوں کی، مقطوع، کٹ جانے والی ہے، مصبحین، صبح کرتے ہی۔ ویسے لفظ قضینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا، لیکن قضا کے بعد جب الہ متصل ہو جائے، اس کے ساتھ آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابلغنا، یعنی ہم نے پہنچا دیا، ہم نے خبر دے دی۔ تو یہاں بھی وہی اسلوب ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا۔ فیصلہ کیا ہے کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، اس پوری قوم کو، پوری بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے
کہ جن بستیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کے متعلق حکم یہی ہے کہ وہاں جا کر سیر سپاٹے نہ کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے، جب کبھی آپ کسی ایسی قوم کی بستی سے گزرتے کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاتے تھے اور آپ حکم یہی دیتے تھے کہ اس کے پاس ٹھہرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں عافیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سورہ ہجر، آیات 67 سے 72۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بطور مہمان آئے۔ اس قوم نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر رکھا تھا جو اس سے پہلے روئے زمین پر کسی نے نہ کیا تھا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو لڑکوں کے ساتھ پورا کرتے۔ اب قرآن مجید نے ان کی ساری کیفیات کو یہاں بیان فرما دیا ہے۔ وَجَاءَ، اور آئے، اہل المدینہ تھی، بستی والے، یستبشرون، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے۔ تو جیسے ہی بستی والوں کو پتہ چلا کہ چند خوب روح نوجوان لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ایک دوسروں کو مبارکباد اور خوشخبریاں دینا شروع کر دی کہ تمہاری بستی میں تو انتہائی خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سرکشی کی انتہا کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور آپ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، قالا، آپ نے کہا، ان ہؤلاء، یقیناً یہ سارے، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور تم مجھے رسوا نہ کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان بد کرداروں نے گھر پر حلہ بول دیا ہے، ان کی اور ان کے مہمانوں کی عزت کو خطرہ ہے، تو نہایت مؤثر انداز میں ان کو اپنی عزت اور آبرو کا واسطہ دیا اور اللہ کا خوف دلایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقاً فرض ہے، اور اگر تم نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو یقیناً یہ میرے لیے بھی اور میرے مہمانوں کے لیے بھی رسوائی کا باعث ہوگا۔ اور پھر مہمان بھی کیا سوچیں گے کہ کس شخص کے گھر ہم جا کر مہمان بنیں کہ جہاں ہم اپنی ہی عزت اور آبرو سے محروم کر دیے گئے۔ تو آپ نے یہ ساری گفتگو انتہائی دل پذیرانہ انداز میں کی۔ اگر مخاطبوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق باقی ہوتی تو نہایت مؤثر ثابت ہوتی، کیونکہ برے سے برا انسان بھی اپنے مہمان کی عزت کا خیال کرتا ہے، لیکن اس قوم کی تو حالت ہی کچھ اور تھی، یہ تو بالکل ہی مردہ ہو چکی تھی اور اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم والے بگڑے اور کہا، قالو، انہوں نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، عن العالمین، سارے جہاں سے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اولم ننہک ان تدخل الغرباء المدینہ، کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ آپ اجنبی لوگوں کو شہر میں مت آنے دیجیے گا، فإنا نرکب منہم الفاحشہ، اور اگر وہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے، کہ ہم نے آپ کو پہلے سے وارننگ دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر مہمان نہ آئے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اوما نہیناک ان تضیف احدا، کہ کیا ہم نے آپ کو روکا نہ تھا کہ آپ کسی کو بھی مہمان مت بنائیے گا۔ تو قوم نے آپ کی نصیحت سمجھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، الٹا آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو پناہ کس لیے دی ہے، ان کو اپنے ہاں مہمان بطور مہمان کس لیے رکھا ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی بھی طرح ٹلنے والے نہیں ہیں تو آپ نے ایک اور پہلو سے ان کو سمجھانا چاہا۔ قالا، آپ نے فرمایا، ہؤلاء، یہ سب، بناتی، میری بیٹیاں ہیں،
ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو۔ صاحب تفسیر الوسیط اس آیت مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں والمراد ببناته ہنا زوجاتہم ونسائہم، کہ لفظ بنات سے یہاں مراد ان کی بیویاں اور ان کی عورتیں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا ہوا تھا۔ اور بنات کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ پیغمبر کا مقام قوم کے لیے بطور باپ کے ہوا کرتا ہے اور اس کی بیویوں کا بطور ماں۔ جس طرح ہم ازواج النبی کو امہات المومنین کہتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہی ہے تو اپنی خواتین سے کریں، لیکن قوم کسی بھی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، تیری جان کی قسم، انہم یقیناً وہ لفی سکرتہم، اپنی سرمستی میں تھے، اپنی مدہوشی میں تھے، یامہون، اندھے ہوئے تھے۔ اب یہاں قرآن مجید کے انداز کو دیکھیے، قصہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ لعمرک، تیرے جان کی قسم، خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا آپ کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ انہم، یقیناً وہ لوگ ایسی حالت میں تھے کہ جیسے کوئی انسان دیوانہ اور مجنون ہوتا ہے، مدہوشی کا عالم ہوتا ہے، اپنے ہوش میں نہ ہو انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کا کردار بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔ تو فرشتے تو بطور آزمائش تھے، اور یہ اس آزمائش میں ایسے ناکام ہوئے کہ اپنے بد اخلاقی اور بد کرداری کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ لفظ سکرات، سکرات الموت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی کیفیت جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔